کہاں تھے تم؟ ہاں، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تم وہاں اس عورت کے کندھے سے لگ کر بیٹھے رہے۔ کوئی احساس ہے تمہیں باپ کا؟ یہ سارے احساس جذبات صرف ماں کے لیے ہی ہیں۔ اسی گھر میں داخل ہوتی ہی اس کا باپ رحیم گرج کر بولا تھا، وہ جو اپنی دھن میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ باپ کے گرجنے پر چونک کر رکا۔ What happened؟ کیا ہوا ہے جو یہ بے وقت سی عدالت لگا لی آپ نے؟ پہلے بھی تو میں موم کے پاس جاتا ہوں نا، رات بھی رکتا ہوں، تو آج کیوں آپ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں؟ باپ کی یوں چلانے پر وہ ناگواری سے ان کی جانب پلٹتے ہوئے بولا تھا، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں پیغام بھجوایا تھا کہ آج جو مہمان آ رہے ہیں ان کی موجودگی میں تمہارا موجود ہونا ضروری ہے، تو تم کیوں نہیں آئے؟ رحیم صاحب غصے سے سرخ پڑے تھے۔ کون سے مہمان؟ کون سا پیغام؟ مجھے تو کوئی پیغام نہیں ملا۔ رحیم حیران سا بولا، تمہیں عارفہ نے نہیں بتایا کہ میں نے کل کال کر کے بولا تھا تمہیں بتانے کا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں تمہارا موجود ہونا ضروری ہے؟ اب کہ رحیم صاحب ذرا نرم پڑتے ہوئے بولے، نہیں ڈیڈ، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا اور آپ کو مجھے خود کال کرنی چاہیے تھی۔ رافعہ سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کال کی تھی، تمہارا نمبر بزی تھا اور مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا تھا، جلدی تھی تو میں عارفہ کو بتا کر میٹنگ میں چلا گیا تھا۔ رحیم پریشان سے بولے، عارفہ عارفہ۔ رحیم رافعہ کو جواب دینے کے بعد غصے سے اپنی بیگم عارفہ کو پکارنے لگے۔ کیا ہو گیا رحیم، کیوں چلا رہے ہیں ایسے؟ عارفہ بیگم اپنی ساری کے پلو کو سنبھالتی آتے ناگواری سے بولے، وہ ہمیشہ ایسا نقص سے ہی تیار رہتی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک نازک مزاج سی عورت لگتی تھی، مگر لہجہ کڑواہٹ سے لبریز رہتا تھا۔ اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہ لانے دینا دے، ان کی بس شکل ہی خوبصورت تھی، اخلاقیات نام گنا تھے ان میں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ رافعہ کو مہمانوں کا بتانے کا، تو تم نے کیوں نہیں بتایا؟ رحیم صاحب اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے بھڑک کر بولے، میں نے کال کی تھی، اس کا نمبر بن جا رہا تھا تو میں کیا کرتی؟ عارفہ ایک پل کو گڑبڑا گئی، پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی تھی، میرا نمبر بند نہیں تھا ہوا کل۔ رافعہ نے آئی برو چکاتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ عارفہ نے رافعہ کی بات پر بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رافعہ کو کہیں غائب کر دے ہمیشہ کے لیے۔ ان کو اپنی سوتن کا یہ بیٹا ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ آف کورس اب جھوٹ بول رہی ہے، وہ بھی رافعہ تھا، منہ پر بات مارنے والا۔ آپ دیکھ رہے رہی آپ کا بیٹا کیسے آپ کے منہ پر مجھے چھوچی بول رہا ہے؟ عارفہ نے رافعہ کے جواب پر آگ بگولا ہوتے رحیم کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بس کرو تم دونوں، جب دیکھو ایک نیا محاذ کھڑا کیے رکھتے۔ ان کے جھگڑے سے جھنجھلاتے رحیم چیخ کر بولے تھے، تم جاؤ رافعہ اپنے کمرے میں، اور کل آفس میں میرے ساتھ چلنا۔ جو مہمان گھر آئے تھے کل وہ آفس آ رہے ہیں اور میں نے بہت مشکل سے ان کو منایا ہے، اب کل کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ رحیم نے رافعہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، کون مہمان ہے یہ جو ان کا مجھ سے ملنا اتنا ضروری ہے کہ وہ کل آفس بھی آ رہے ہیں؟ رافعہ نے باپ کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کل جب تم ان سے ملو گے تو پتہ لگ جائے گا، اب جاؤ اپنے روم میں۔ رحیم ہاتھ جلاتے ہوئے بولے تو رافعہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے روم کی طرف چل دیا۔ ایک تمسخر بری نظر عارفہ کو دیکھا جو اسے ہی گور رہی تھی اور سیٹی کی دھن بجاتے ان کے سامنے سے گزر کر اوپر سیڑھیاں چڑھتے چلا گیا۔ اور تم عارفہ بیگم، کم از کم تم ہی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا کرو، وہ تو جذباتی ہے، تم ہی خود پر کنٹرول کر لو، ہر وقت اس کے ساتھ مقابلہ بازی کرتی رہتی ہو۔ رحیم عارفہ کو جھڑکتے ہوئے بولا تھا، اور وہ جو مرضی کرتا پھرے، آپ اسے کچھ مت کہا کریں، جب دیکھو مجھے ہی سناتے رہتے۔ عارفہ نے لہجے میں دنیا جہان کا دکھ بڑھتے ہوئے کہا اور اداس چہرہ بنائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوہو یار، تم سمجھدار ہو، بات کو جلدی سمجھ جاتی، اس لیے سے تمہیں سمجھاتا۔ رحیم لاڈلی بیوی کو ایسے دکھی دیتے ہوئے فوراً نرم پڑے تھے، سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ اپنی بیٹی کی غلطی کا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ عارفہ نروٹھے پن سے بولی، نہیں یار، میں تم پر کیسے غصہ کر سکتا؟ تمہاری بھی تو غلطی ہے، تم جانتی ہو تمہاری اس غلطی سے میرا کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ رحیم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے، ایسا چھوڑ، نقصان ہوا تو نہیں نا؟ عارفہ نزاکت سے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ایسی ہی نزاکتوں پر رحیم پگھل جاتے تھے، تبھی خاموش ہو گئے۔ اگلے روز رحیم رافعہ کو اپنے ساتھ آفس لے گیا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں آج بھی رافعہ نہ آیا تو وہ اپنی خاص مہمان کے سامنے پھر سے شرمندہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو اپنے آفس کا نقصان کا بھی ڈر تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باپ بیٹا آفس پہنچے، کچھ ہی دیر بعد ان کا مہمان پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم رحیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام صدیقی صاحب،
آئیے آئیے بیٹھیے۔ رحیم جو اپنی پاور کرسی پر بیٹھے کوئی فائل چیک کر رہے تھے، صدیقی صاحب کے آتے ان کے استقبال کے لیے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رافعہ بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے صدیقی صاحب، بجلی کی دنیا کے بے تاب بادشاہ۔ رحیم رافعہ کو صدیقی صاحب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولے، چونکہ صوفے پر آرام سے بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ باپ کی آواز پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ رافعہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا نرمی سے بولا، وعلیکم السلام برخوردار، ہم تو ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسے؟ صدیقی صاحب اس کے نرم لہجے پر خوشگوار لہجے بولے، جی ٹھیک، شکر اللہ پاک کا۔ رافعہ نے احترام سے جواب دیا، صدیقی صاحب میرے بیٹے سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، تو کیسا لگا آپ کو میرا بیٹا؟ رحیم نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا، ماشاءاللہ بچہ تو بہت پیارا ہے اور سمجھدار ہے۔ رحیم، مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ صدیقی صاحب مسکرا کر بولے۔ رافعہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا، تو ٹھیک ہے، پھر کل کا ڈنر ہماری طرف کریں، آپ اپنی فیملی سے ہوئے۔ رحیم فوراً سے بولے، آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر رحیم مجھے کچھ وقت ہو یار، مجھے اپنی بیٹی سے پہلے بات کر لو، پھر تمہیں میں آگاہ کروں گا۔ صدیقی صاحب اپنا ماتھا کھرچتے ہوئے بولے تھے، ٹھیک ہے، آپ پہلے گھر بات کر لو، مشورہ کر لو، پھر مجھے بتا دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ رحیم ڈھیلے پڑتے ہوئے بولے تھے، خیر کیا لوگی، چائے یا کافی؟ رحیم نے اپنا انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا، کافی بیسٹ رہے گی، صدیقی بے تکلفی سے بولے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بول گئے کہ رافعہ بھی وہاں موجود ہے، جو ان کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ساری بات سمجھ میں آئی تو ضبط کے گونٹ ابھر کے رہ گیا تھا۔ ڈیڈ، یہ آپ دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ رافعہ ضبط کرتے ہوئے صدیقی کے جاتے ہی وہ جو کب سے کنٹرول کیے بیٹھا تھا، باپ کے سر پر کھڑے ہوتے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، ہاں وہ ہم تمہارا اور صدیقی کی بیٹی کا رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ رحیم نے نارمل انداز سے جواب دیا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا ڈیڈ۔ باپ کے ٹھنڈے انداز پر وہ بڑک کر بولا، وجہ کیوں نہیں کرو گے؟ نیشا اچھی لڑکی ہے، میں مل چکا ہوں کل اس سے، کوئی خاص اعتراض نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ رحیم نے سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ آپ جانتے ہیں نہ یہ میرا رشتہ موم سے پہلے طے کر دیا گیا تھا، اور آپ نے پہلے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ میں شادی موم کی پسند سے کروں گا۔ رافعہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، دیکھو رافعہ، جو پہلے ہوا تھا تمہاری موم اور میرے رشتے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، رہی بات تمہاری موم کی پسند کی تو کر لو، میں نے کون سا منع کیا ہے؟ ایسے بھی 4 شادی کی اجازت ہے، تم 2 کر لینا، سمپل۔ رحیم نے بہت آرام سے حل پیش کیا، بس کر دے ڈیڈ، بس کر دے، حد ہوتی ہے کسی بات کی، آپ کو صاف بتا رہا ہوں میں یہ شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رافعہ غصے سے پھٹ پڑا تھا، تم بھی سن لو، پھر یہ شادی ہو کر رہے گی، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتے کہ میں کیا کر سکتا۔ رحیم نے دبے لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، تو رافعہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ انکار کی صورت میں اس کا باپ اس کی ماں کو تنگ کرے گا، چھو بالکل نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رحیم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئے تھے، اس کی خاموشی سے وہ جان گئے تھے کہ اب وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، نہ انکار کرے گا۔ عارفہ کو جیسے ہی رافعہ کے رشتے کا پتہ چلا وہ آگ بگولا ہوئی پورے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اگر یہ شادی ہو گئی تو رافعہ کو اس کے باپ سے الگ ہی کر پاؤں گی، مجھے کسی بھی طرح یہ شادی روکنی ہوگی، نہیں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ عارفہ اپنی شیطانی دماغ میں پلان سوچتے ہوئے کہتی، پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اطمینان بھی۔ عارفہ نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کر اپنی بھتیجی کو بلوایا تھا کہ گھر میں رافعہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، تو مجھے زہرا کی مدد کی ضرورت ہے، جس پر اس کے بھائی نے بہت آرام سے رضامندی دے دی تھی، جس کے نتیجے میں عارفہ اگلے روز ہی زہرا کو لیے آ گئی تھی۔ اب اسے بس اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ ادھر صدیقی صاحب نے اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد رحیم کو ہاں کر دی تھی۔ رافعہ کی موم نے تھوڑا بہت اعتراض کیا، پھر بیٹی کی مجبوری سمجھتی چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رحیم نے جو ٹھان لیا وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسے مگر وہ بھی ضد پر اڑ جاتی تو مشکل ان کے بیٹے کو ہی ہوگی، وہ درمیان میں پھنس کر رہ جائے گا۔ ادھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تو ادھر عارفہ اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے پلان تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسا طوفان لانے والی ہے جس سے سب کی زندگیاں پلٹا کھانے والی تھی۔ رحیم نے مہندی کا فنکشن اپنے لان میں رکھا تھا، لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، رحیم کی فیملی نے بھی وہیں آنا تھا۔
پھر ایک ساتھ فنکشن شروع ہونا تھا۔ رافعہ اکتایا اپنے کمرے میں بند تھا۔ اسے اس شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ شادی اس کے لیے ایک بزنس ڈیل کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا جب رحیم ایک ملازم کے ہمراہ اس کے روم میں داخل ہوئے۔ رافعہ، تم ابھی تک ایسے ہی لیٹے ہوئے ہو؟ نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں۔ رحیم نے اسے رف سے ہولیے میں دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ کم آن، یہ سب چونچلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پسند یہ سب کچھ۔ رافعہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا یہ رسم و رواج ہے، دنیا دکھاوے کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، صدیقی صاحب اور ان کی فیملی آتی ہی ہوگی۔ رحیم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ بے دلی سے اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ تم یہ کپڑے یہیں رکھ دو اور چھوٹے صاحب کو تیاری میں مدد کرواؤ اور نیچے لے آنا، اوکے؟ میں نیچے کے کام دیکھ لوں۔ رحیم ساتھ آئے ملازم سے کہتے باہر نکل گئے تھے۔ رحیم کے جاتے ہی عارفہ وہاں آئی اور رافعہ کے کمرے کا جائزہ لیتے ملازم کو اشارے سے باہر بڑھایا، پھر اس کو کچھ پیسے دے کر ہدایت دیتی نیچے چلے گی اور ملازم رافعہ کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ رافعہ جیسے ہی تیار ہوتا ہے ملازم اسے جوس کا گلاس دیتا اور کہتا ہے کہ رحیم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو دینے کو کہ پی لے۔ رافعہ اکھڑے انداز میں گلاس پکڑ کر ایک ہی سانس پہ پی لیتا ہے، پھر اسی سرد لہجے میں ملازم کو چلنے کا کہتے باہر نکلتے جیسے وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتا آگے سے ایک ملازمہ آتی ہے اور اسے پیغام دیتی ہے کہ رحیم اسے آخری والے روم میں بلا رہے ہیں۔ رافعہ کو مزید کوفت ہوتی ہے مگر مجبوراً وہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ توجہ نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا تب تک نشہ مکمل طور پر اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتا۔ اسے کچھ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رافعہ کی نظر سامنے زہرا پر پڑتی ہے جو کہ واش روم میں سے نہا کر نکلی تھی اور اپنے بال سنجا رہی تھی۔ رافعہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا جاتی ہے۔ دونوں کو ہی نہیں پتا چلتا کہ کب کوئی باہر سے دروازہ لاک کر کے جاتا ہے۔ آپ یہاں کوئی کام تھا کیا؟ زہرا کو رافعہ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ ڈرتے وہ پوچھتی ہے۔ رافعہ بغیر جواب دیے اس کی جانب بڑھتا ہے جو بغیر دوپٹے کے لکھری سی اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنے دن سے کہاں چھپی ہوئی تھی؟ رافعہ اس کے بالکل قریب آتے اس کی بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹے۔ زہرا نے اس کے انداز پر گھبرا کر اسے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے کہا مگر وہ پہاڑ جیسا انسان اس نازک پڑی کے دھکا دینے سے 1 انچ بھی نہیں گیا تھا۔ رافعہ مدہوشی کے عالم میں زہرا پر جھکتا جا رہا تھا۔ اسے زہرا کے مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے دوسرے اس کے بالوں میں پھنس آئے۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورت کپ کپاتے ہونٹ دیکھتے رافعہ کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ کچھ پل وہ زہرا کے چہرے کو تکتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ زہرا بن بانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ رافعہ نے جیسے اس کے ہاتھ چھوڑتے اس کی کمر کے گرد اپنی بازو کا گھیرا ڈالنا چاہا۔ زہرا نے اپنی پوری طاقت لگا کر رافعہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ رافعہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ دھکا لگتے پیچھے بیڈ پر جا گرا۔ رافعہ کے گرتے ہی زہرا دروازے کی جانب بھاگی مگر دروازہ لاک تھا۔ زہرا اپنی پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب نہیں کھلا تو زور سے پیٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں باہر قدموں کی آواز آنے لگی، پھر کسی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے والی اس کی پھپھو تھی اور اس کے پیچھے رحیم صاحب تھے جس کی نظر سامنے کا منظر دیکھتے ہی پتھرا گئی تھی۔ پھپھو! زہرا سامنے اپنی پھپھو کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے گلے لگتی تھی۔ پھپھو مجھے بچا لے۔ زہرا بری طرح روتے ایک ہی بات بولے جا رہی تھی، دیکھ رہے نہیں اپنے درندہ صرف بیٹے کو؟ کیا اس نے میری بھتیجی کے ساتھ؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس گھٹیا انسان کا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر آئی مہمان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ عارفہ نے رافعہ کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا، رافعہ! رحیم دہاڑتے اس کی جانب مگر وہ کب کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش پہ ہوتا تو ان کی سنتا۔ رحیم نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر رحیم کے چہرے پر دے مارا۔ کچھ دیر بعد آہستہ رافعہ نے آنکھیں کھولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس چھت لیتے چھت کو گھور رہا تھا جب رحیم نے آگے بڑھ کر غصے سے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اور یہ کیوں تم نے اس معصوم کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ رحیم ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے
بلند آواز میں چلائے۔ رافعہ پہلے تو گمسم سا سب کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی حواس بحال ہوئے تو اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ وہ تو مہندی کے لیے ریڈی ہو کر باہر نکلا تھا، تو پھر یہ سب؟ رافعہ پریشان سے کبھی ادھر ادھر دیکھتا، کبھی درد کرتے سر کو دبانے لگتا۔ اب تم کچھ بولو گے یا نہیں؟ رحیم نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ رافعہ نے سرخ پڑتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا، پھر جھٹکے سے اپنا گریبان چھوڑا۔ ڈیڈ، مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آیا، میں تو نیچے جا رہا تھا۔ پھر تم اگر نیچے جا رہے تھے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیدھا بولو، تمہیں موقع ملا میری بھتیجی کی عزت تاڑ تاڑ کرنے کا، جس سے تم نے پورا فائدہ اٹھایا۔ عارفہ اس کی بات کاٹتے چلائے، یہ جھوٹ ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بات ابھی رافعہ کے منہ میں تھی جب رحیم نے کھینچ کر ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ بکواس نہیں کر، تمہاری وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابھی رحیم کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب وہاں زہرا کے بابا اور ماما بھی چلے آئے تھے۔ سامنے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تو جیسے وہ تڑپ اٹھے تھے۔ زہرا، میری بچی، یہ کس نے کیا؟ زہرا کی ماں لپک کر بیٹی کی جانب پڑی۔ اس کے باپ کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ شل سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ جیسے ہی سارا معاملہ سمجھ آیا وہ غصے سے رافعہ کی جانب پڑے، اس کا گریبان پکڑ گئے۔ تم نے کیا کیا یہ سب؟ کیوں کیا آخر؟ کیوں؟ کیا تم نے میری بچی کے ساتھ کیا یہ سب؟ زہرا کے بابا غصے اور بے بسی سے چلائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ کوئی میرا یقین کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رافعہ بھی بے بسی سے چیخا۔ شور شرابے کی وجہ سے سب وہاں اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ بات صدیقی صاحب اور ان کی فیملی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی سب اوپر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت اس سے پہلے کہ رافعہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا یا خود پر لگے الزام کو جھوٹا ثابت کرتا، میشا نے وہیں کھڑے کھڑے شادی سے انکار کر دیا۔ سوری بابا، پر میں ایسے بد کردار انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جو اپنی مہندی کی رات اپنی ہونے والی دلہن کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے گھر آئی مہمان کی عزت تاڑ تاڑ کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو۔ میشا تنفر سے کہتے وہاں سے واک آؤٹ رکھے تھی۔ اس کے گھر والے بھی افسوس سے رحیم کو باتیں سناتے اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب مہمان رافعہ کو لان تان کرتے وہاں سے جانے لگے۔ پیچھے زہرا کی فیملی، گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ وہ سب زہرا کو لیے نیچے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ رافعہ بھی ان کے ساتھ ہی نیچے چلا آیا تھا اور مجرموں کی طرح ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب رحیم صاحب نے فیصلہ سنایا، کل صبح ہوتے ہی ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں گے، ایسے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ رحیم زہرا کے بابا کو دیکھ کر بولے تھے، کل نہیں آج، ابھی اسی وقت رافعہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے گا، ورنہ میں اس کے خلاف کیس کر دوں گا۔ زہرا کے بابا گرج کر بولے تھے، ارے بھائی جان، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے بد کردار شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ عارفہ کو اپنا کھیل خراب ہوتا نظر آیا تو احتجاجاً بولی تھی، اور آپ رحیم صاحب اپنا بد کردار بیٹا میری معصوم بھتیجی کے گلے ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ آپ اس کے گھر سے گھر بسانے چلے، واہ بہت خوب۔ عارفہ کی بد زبانی پر رافعہ کا خون کھولا تھا، مگر وہ فی الحال اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تم چپ کرو عارفہ، اس لڑکے نے میری بیٹی پر داغ لگایا بدنامی کا، تو اب صاف بھی یہی کرے گا۔ زہرا کے بابا تلخی سے بولے، مگر بھائی جان، مگر کچھ نہیں عارفہ، بس فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں اگر ابھی خاموش ہوں تو آپ کی وجہ سے بھائی صاحب، ورنہ اس لڑکے کو میں کب کا گولی مار چکا ہوتا۔ زہرا کے بابا طاہر نے غصے سے دانتوں پر دانت جماتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے طاہر، میں کل نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ رحیم گہری سانس بھر کے کھڑے ہوتے ہوئے، ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز آپ میری بات تو سنیں۔ رافعہ پھر سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جو کر چکے ہو نا، بس وہی کافی ہے۔ اب چپ چاپ زہرا سے نکاح کرنے کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رحیم سخت اور ٹھنڈے لہجے میں بولتے باہر نکل گئے تو رافعہ نے بھی بے بسی سے سر جھکا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اور گواہ لاؤنج میں موجود تھے۔ زہرا کی ماما نے اس کا حلیہ ٹھیک کر کے اسے عارفہ کی دی چادر اڑا دی اور اسے لاؤنج پہ ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ سامنے والے صوفے پر رافعہ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ رحیم نے مولوی صاحب کو اجازت دیتے ہی کہا، زہرا طاہر محمود، آپ کا نکاح رافعہ رحیم ولد رحیم سے سکہ راج الوقت 50,000 روپے طے آیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول؟ مولوی صاحب نے زہرا سے پوچھا جو سر جھکا بیٹھی تھی۔ وہ یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اپنے کزن کی،
مگر وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ آج اسی کزن کے ساتھ اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ کچھ ہی وقت میں کیا کچھ ہو گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی پرسکون سی زندگی میں مگن سی تھی، پل میں اس کا سکون ایک طوفان کی نظر ہوتے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا ہو گئے تھے اس کی خاموشی کے باعث؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال پھر سے دہرایا، مگر زہرا کی طرف ابھی بھی خاموشی کا راز تھا۔ مولوی صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے پوچھا۔ زہرا کو ہنوز خاموش دیکھ کر اس کی مما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے مولوی صاحب کی طرف متوجہ کیا۔ جواب دو بیٹا، وہ نرمی سے بولی۔ جی جی قبول ہے۔ ماں کے متوجہ کرنے پر زہرا نے سوکھا گلا تر کرتے دھیمی آواز میں کہا۔ زہرا کے قبول ہے کرنے کے بعد مولوی صاحب نے رافعہ کی جانب متوجہ ہوتے اس سے پوچھنے لگے، رافعہ رہی ولد رہی، آپ کا نکاح زہرا طاہر ولد طاہر محمود کے ساتھ، سکہ راج الوقت 50,000 روپے حق مہر طے پایا، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رافعہ مولوی صاحب کے پوچھنے پر کچھ پل کے لیے خاموش ہو، پھر گہرا سانس لیتے بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہراتے ہوئے پوچھا، قبول ہے؟ رافعہ کو ہر جواب کے ساتھ اپنا آپ کسی گرم بٹی میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب آخری بار اپنے الفاظ دہرائے تو رافعہ کچھ گہرے سانس لینے کے بعد بولا، قبول ہے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا وہ کسی کو بھی دیکھے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کسی نے بھی اس کے جانے کو محسوس نہیں کیا سوائے زہرا کے، اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا رافعہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا میں اپنے دل میں رافعہ کو جگہ دے پاؤں گی؟ انہی سوچوں میں وہ ڈوبی ہوئی تھی جب نہ جانے کب اسے عارفہ رافعہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ عارفہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد چلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، میں اس رافعہ کو اس گھر اور رحیم کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، مگر یہ سب الٹ ہو گیا۔ واہ عارفہ بیٹم، کیا قسمت پائی ہے، میرا سوتیلا بیٹا میرے بھائی کا داماد بن گیا۔ میں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ ایسے تو اب رافعہ کی اور پیر مضبوط ہو جائیں گے اس گھر میں، پر نہیں، میں اسے یہاں سے نکال کر ہی رہوں گی، چاہے وہ بھائی کا داماد ہی کیوں نہ بن گیا ہو۔ مجھے بس اپنے آپ سے غرض ہے، عارفہ کو بس خود سے محبت ہے۔ اگلا پلان سوچتے وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہو میرے روم میں داخل ہونے کی بھی، اور میرے بیڈ پر بیٹھی کیسے ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ وہ غصے سے کھولتے ہوئے دہاڑا۔ نکاح ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ کافی دیر سڑک پر بے مقصد گاڑی گھمانے کے بعد خود کو ریلیکس کرتے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر سامنے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر سویا غصہ پھر سے اود کر آیا تھا۔ وہ مجھے پوپو بٹھا کر گئی ہے۔ زہرا جو بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، نیند میں جھول رہی تھی، اس کے دہاڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی، نظر دروازے میں کھڑے رافعہ پر پڑی جسے سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا۔ جلدی سے گھبرا کر وضاحت دینے لگی، پپو، یہ تمہاری پپو کا ہی کیا درا ہے سب، جس نے تمہیں میرے گلے ڈال دیا، مگر وہ بھول گئی ہے کہ انہوں نے تمہیں کس کے گلے ڈالا ہے۔ مگر پریشان مت ہو، میں ان کو اور تمہیں اچھے سے یاد کروا دوں گا۔ رافعہ سرد لہجے میں کہتے اس کی جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا، رافعہ پلیز میری بات سنیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں، اور میرا قصور تھا جو مجھے بغیر صفائی کے سزا سنا دی گئی۔ آج رات میں جو تمہارے ساتھ کروں گا نا، اس کے بعد تم اور تمہاری وہ سو کال پھوپھو بہت پچھتائے گی، بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ کہتے رافعہ نے اس کے سر پر لیا سرخ دوپٹہ جو نکاح کے بعد اس کی پھوپھو نے اس کے سر پر دیا تھا، زور سے کھینچا۔ دوپٹے کو پنوں کی مدد سے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی رافعہ نے دوپٹہ کھینچا، زہرا کے بال بھی ساتھ کھینچے گئے تھے، جس کی وجہ سے زہرا کے منہ سے ماری تکلیف کے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ رافعہ نے اس کی تکلیف کو اگنور کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا، اس کے کان میں غرایا، جو پہلے نہیں کیا وہ اب کروں گا، دیکھتا اب کون روک سکتا ہے، مجھے تم بھی نہیں روک سکتی، سمجھی؟ رافعہ پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، زہرا نے تکلیف زدہ آواز میں کہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ رافعہ نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی اس پر گھنے بادل کی طرح چھا گیا۔ میرے آنے سے پہلے سو جاتی تو بہتر تھا تمہارے لیے، مگر اب تمہیں پل پل مجھ سے شادی کرنے پر افسوس ہوگا۔ میں تمہیں پل پل تڑپاؤں گا، تب مجھ سے تم موت کی بھیک مانگو گی، مگر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ رافعہ اس پر جھک کر اس کے کان میں سور ٹھونکتے ہوئے بول رہا تھا، اور زہرا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رافعہ نے چہرہ اٹھا کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے وجود کو جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔
کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ اس سے جھٹکے سے الگ ہوا تھا اور چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھو اور اس صوفے پر جا کر سو جا، اور کوشش کرنا کہ آئندہ میرے سامنے کم سے کم آنے کی، اور نہ میرے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہاری وہ پھپھو بھی نہیں، سمجھی؟ سخت لہجے میں کہتے وہ واش روم میں گھس گیا تھا اپنے چٹختے اعصابوں کو نارمل کرنے کے لیے۔ وہ غصے میں زہرا کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب جب وہ سامنے آتی تھی اسے اپنی تصدیق یاد آتی تھی، اپنے باپ کی بے اعتباری یاد آتی تھی، اور وہ اپنا آپ کھونے لگتا تھا۔ رافعہ کے جاتے ہی زہرا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اپنی چادر لیتے صوفے پر دبک کر لیٹ گئی۔ اس کی یہ حالت تھی کہ وہ سانس بھی ڈر ڈر کر لے رہی تھی کہ کہیں رافعہ سن نہ لے اور پھر اس پر برسنے لگ جائے۔ اسے اپنے آگے کی زندگی کا انجام صاف نظر آ رہا تھا، مگر اب اسے اس زندگی اور رافعہ کو قبول کرنا تھا۔ مگر اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ رافعہ کے دل سے اپنے لیے نفرت نکال کر رہے گی، اپنی پھپھو کی وجہ سے اس کا عطاب نہیں سہے گی۔ یہ سوچتے اس نے بہتے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن کی صبح اداس سی بوجھل پن لیے ہوئے طلوع ہوئی تھی۔ رحیم بے دلی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ عارفہ بیگم خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر ان پر بھی ڈال لیتی۔ اب آپ کیا کریں گے رحیم؟ صدیقی صاحب کے ساتھ جو ڈیل سائن کی تھی وہ تو کینسل کر دیں گے، وہ ایسے میں ہمیں بہت نقصان ہوگا نا؟ عارفہ مصنوعی دکھ لہجے میں بھرے ہوئے بولی تھی۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر سمجھ گئے تو دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہے، نہ مانے تو کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈنا ہی پڑے گا نا، نہیں تو اب یہ تو نقصان برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ رحیم سنجیدگی سے بولے، یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہوتے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ پہلے بھی اس کی ماں نے آپ کو بزنس میں نقصان کرایا تھا، اور آج پھر ایک بار عورت کے بیٹے نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، آپ نے پھر بھی اسے ابھی تک سینے سے لگا رکھا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کی ماں کی طرح اسے بھی گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتے۔ عارفہ رحیم کے دل میں رافعہ کے لیے نفرت بڑھتے ہوئے پڑی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رافعہ اور زہرا پیچھے کھڑے سن رہے ہیں۔ رافعہ وہیں سے واپس پلٹ گیا اور زہرا تذبذب سے کھڑی تھی کہ اب رافعہ کے پیچھے جائے یا آگے آہستہ کی ٹیبل پر جائے۔ کچھ دیر کھڑی وہ سوچتی رہی، پھر رافعہ کے پیچھے چل دی۔ جانتی بھی تھی کہ اب سارا غصہ اسی پر اترنا ہے، مگر اسے رافعہ کے دل سے اپنے لیے نفرت نکالنی تھی۔ بس کرو عارفہ، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری وراثت کا وارث، میرا واحد سہارا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے خود سے دور کر دوں؟ میں اس سے خفا تو ہو سکتا ہوں، مگر اسے خود سے دور کبھی دور نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہزار ہی غلطیاں کیوں نہ کرے۔ رحیم اس پر رافعہ کی حیثیت واضح کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ رافعہ بیچو تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ دور تو تمہیں اسے خود سے کرنا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ساری پارٹی میری ہے، صرف میری۔ عارفہ دل میں سوچتی غصے سے گلاس ٹیبل پر پٹکتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ رافعہ، آپ واپس کیوں آ گئے؟ زہرا کمرے میں گئی تو رافعہ کو بیڈ پر لیٹے دیکھ ڈرتے ڈرتے بولی، تمہیں کتنی بار کہنا پڑے گا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ کیوں میرے غصے کا نشانہ بننا چاہتی ہو؟ ہاں بولو۔ رافعہ ایک دم بھڑکتے ہوئے بولا، رافعہ پلیز، میں اب آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آپ کی فکر تھی تو چلی آئی۔ زہرا نم لہجے میں بولی تھی، بیوی؟ مائی فٹ، تم میرے لیے صرف عارفہ بیگم کی بتیجی ہو، اس کے سوا تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، سمجھی؟ رافعہ پل نے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بولا تھا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عارفہ بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئی، جن کو سیڑھیاں اترتے رافعہ نے باغو دیکھا تھا، اور تنفر سے سر چٹکتے باہر نکل گیا۔ زہرا، میری بچی کیسی ہو تم؟ عارفہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک ہو پھوپھو، زہرا سرد لہجے میں بولی۔ آج وہ جو کچھ سہ رہی تھی اس پھوپھو کی وجہ سے ہی سہ رہی تھی۔ یہ رافعہ کیوں چلا رہا تھا تم پر؟ تو غلطی بھی خود کی اور چیخ چلا بھی تم پر رہا ہے۔ عارفہ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں پھوپھو، بس تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، ان حالات کو قبول نہیں کر پا رہے۔ زہرا نے بات کو گماتے ہوئے کہا، سب جانتی ہوں کہ شروع سے ہی ایسا ہے، بد لحاظ، بدتمیز، اکھڑ مزاج، نہ کسی کی عزت کرتا ہے نہ پرواہ۔ میں نے اسی لیے تب بائی کو روکا تھا، مگر نہ بھائی، تمہارے بابا نے تمہیں کھائی میں دھکیلنا تھا سو دھکیل دیا۔ اب تم ساری زندگی اس کی بدسلوکی سہتی رہنا، میری مانو تو ابھی بھی وقت ہے، طلاق لے لو اس جاہل سے۔ عارفہ بیگم اپنا جال بچھاتے ہو بولی، پھوپھو پلیز، پہلی بات مجھے تو رافعہ کہیں سے بھی برے نہیں لگے ہیں، نہ پہلے لگتے تھے نہ اب لگے ہیں۔ دوسری بات، بابا نے کچھ سوچ کر ہی میری شادی ان سے کی ہے،
انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میرے لیے بہتر ہی ہوگا، تو برائے مہربانی آپ مجھے غلط مشورے دینے سے پرہیز کریں، یہی بہتر ہوگا۔ اگر رافعہ کو یہ سب پتہ لگا تو آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنا طوفان مچے گا۔ زہرا نے ان کی باتوں سے اکتا کر ٹوکتے ہوئے کہا، اور ہاں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کو نشہ آور دوائی کھلا کر میرے کمرے میں بیچنے والی بھی آپ ہیں، اور یہ بات شاید رافعہ بھی جانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں آپ کی سازش بات نہیں سمجھی۔ اگر میں خاموش ہوں تو پلیز مجھے خاموش رہنے دیں، آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ زہرا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوہو، ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی سے شوہر کی طرفداری شروع کر دی؟ بہت خوب، اگر ایسی بات ہے تو ایسا ہے تو سن لو، تم بھی ہاں، یہ سب میں نے ہی کیا ہے، اور تم چھٹانگ در کی لڑکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں بہت جلد تمہارے اس سو کالڈ شوہر کو اس گھر سے نکلوا دوں گی، پھر تم نبھاتی رہنا اس کے ساتھ وفا۔ عارفہ تنفر سے بولی تھی، تو اس کا مطلب سچ میں آپ نے ہی یہ سب کیا ہے؟ زہرا نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کی نفرت جانتی تھی رافعہ کے لیے، اس لیے اس کے ذہن میں پہلا خیال اپنی پھپھو کا ہی آیا تھا، مگر وہ بار بار اس خیال کو جھٹک لیتی۔ آخر اس نے ان کو چیک کرنے کے لیے اندھیرے میں یہ تیر چھوڑا تھا جو کہ سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید پھپھو کہہ دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا۔ انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر قبول کیا تھا، صرف قبول ہی نہیں بلکہ ان کو کھلم کھلا گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں پھپھو؟ رافعہ سے آپ کی نفرت سمجھ آتی ہے، مگر میرے ساتھ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ زہرا نے دکھ سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ او تو تم کچھ نہیں جانتی کیا؟ بس اندھیرے میں تیر چلا رہی تھی، اگر افسوس میں نے تمہارا دل نہیں رکھ پائی۔ عارفہ مصنوعی دکھ سے بولی، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ پھپھو، زہرا نے دکھ سے کہا۔ عارفہ صرف خود کے ساتھ اچھا کرتی ہے سمجھی، اب جب تم میری اصلیت جان ہی گئی ہو تو یاد رکھنا، میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ کچلی جاؤ گی، سمجھی؟ عارفہ تنفر سے کہتے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے زہرا سر تھام کر رہ گئی تھی، مطلب رافعہ صحیح کہتے ہیں، یہ سب پھپھو کا کیا درا ہے اور مجھے اس سب کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نہیں، میں پھپھو کو کیے کی سزا نہیں بھگتوں گی، میں ان کو سب کے سامنے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ زہرا خود سے عہد کرتے ہوئے بولی تھی، اب اسے پہلے رافعہ کو اعتماد میں لینا تھا، پھر اس کے ساتھ مل کر اپنی پھپھو کو بے نقاب کرنا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ جب رافعہ اور رحیم گھر ہوتے تو عارفہ بیگم زہرا کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی، مگر جب وہ گھر نہ ہوتے تو اپنے اصل ظاہر کرتی، زہرا کی بات پر بات تزویر کرتی، رافعہ کے سامنے زہرا سے بات پیار جتاتی، جس سے رافعہ اور زہرا سے چڑھتا۔ زہرا اپنی پھپھو کی ان حرکتوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ آخر زہرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج رافعہ کے آتے ہی سے بتا دے گی سب کچھ، اور پھر رافعہ خود ہی ان سے نپٹے گا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب رافعہ کمرے میں داخل ہوا۔ عموماً زہرا اس وقت باہر ہوتی تھی اور رافعہ کے سونے کے بعد کمرے میں آتی تھی، مگر آج خلاف توقع وہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ رافعہ نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر اگنور کرتے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں گھس گیا۔ وہ جب فریش ہو کر کمرے میں آیا تو زہرا ویسے ہی بیٹھی تھی۔ رافعہ جیسے ہی باہر جانے لگا، زہرا نے جلدی سے جھپکارا، رافعہ سنے۔ رافعہ نے ناگواری سے پلٹ کر اسے دیکھا، کیا ہے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز سن لیں، زہرا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ رافعہ کچھ دیر اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولو کہتے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رافعہ پلیز آپ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں، میں پھپھو جیسی بالکل نہیں ہوں۔ اب تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ پھپھو مجھ سے پیار کرتی ہیں، اور وہ جب مجھے تکلیف دیتی ہیں یا تذلیل کرتے ہیں آپ، تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہوتی ہیں ان سے۔ آپ انکل کی نظروں میں اور برے بنتے جا رہے ہیں، جو میں بالکل نہیں چاہتے۔ زہرا نے نظریں جھکا کر کہا۔ رافعہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری پھپھو کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے میرے خلاف؟ رافعہ نے شکی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور وہ کیسے؟ رافعہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ اپنے طریقے سے کریں گے، میں بتاؤں گی تو آپ پھر شک کریں گے، زہرا معصومیت سے بولی۔ تو رافعہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زہرا بھی مایوس سی باہر نکل گئی، اسے یہی لگا کہ رافعہ نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، رافعہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔
زہرا معمول کے مطابق کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب عارفہ بیگم کچن میں آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ عارفہ نے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے پوچھا۔ رافیہ کے لیے اس کی پسند کا پاستا بنا رہی ہوں، ان کو بہت پسند ہے تو سوچا آج بنا لو، ان کو اچھا لگے گا۔ زہرا نے سادگی سے جواب دیا، بنا لو بنا لو۔ پھر بھی اس نے تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرنی۔ عارفہ نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیدھے منہ بات کرے یا نہ کرے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا نے تلخی سے کہا، بات سنو لڑکی، جو تمہیں منہ نہیں نہ لگاتا اس کے بل بوتے پر اتنا اڑ رہی ہو، مگر فکر نہیں کرو، جلدی میں تمہیں زمین پر لے آؤں گی۔ دیکھنا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں تم دونوں میاں بیوی کو تھکے دلوا کر اس گھر سے نکلواؤں گی۔ عارفہ زہرا کے جواب پر تل ملاتے ہوئے بولی تھی، آپ کچھ نہیں کر سکتی، جلدی ہی رافیہ کو سب بتا دوں گی میں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ زہرا نے بہت آرام سے جلدی پر تیل ڈالا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے نا تمہاری، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ کہتے ہی عارفہ نے غصے سے بڑک کے زہرا کو زور سے دھکا دیا تھا، اس سے پہلے کہ منہ کے بل گرتی۔ دو مہربان ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو رافیہ اسے اپنے گھیرے میں لے کھڑا تھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہرٹ کرنے کی؟ رافیہ بولا نہیں تھا، دہاڑا تھا۔ اسے کافی دن سے زہرا کی باتیں ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا یہ دیکھنے کہ کیا زہرا سچ کہہ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، اندر سے عارفہ اور زہرا کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگا، اور تب اس پر آشکار ہوا کہ زہرا سچ کہہ رہی تھی۔ عارفہ بیگم کو کسی سے پیار نہیں سوائے اپنے۔ اوہ، تو تمہیں آج یاد آ گیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اتنے دنوں سے تو خیال نہیں آیا تمہیں اپنی بیوی کا؟ عارفہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ سے جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ آپ نے زہرا کو ہرٹ کیسے کیا؟ رافیہ ان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ عارفہ پہلے کچھ تیکھا سا جواب دینے لگی تھی، پھر جیسے ہی اس کی نظر باہر سے آتے رحیم پر پڑی، ایک دم سے وہ رونے لگے۔ اس افطار کے لیے وہ دونوں ہی تیار نہیں تھے، گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور عارفہ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے یا سمجھتے، پیچھے سے رحیم کی کڑک آواز گونجی، جس سے ان دونوں کو معاملہ سمجھ آ گیا۔ اچھا ہوا رحیم آپ آ گئے، دیکھیں آپ کا ایک بیٹا کیسے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں تو اپنی بھتیجی سے بات کر رہی تھی، اب اس کی میرا زہرا سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ عارفہ نے روتے ہوئے کہا، ڈیڈ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے زہرا کو دھکا دیا تھا، میں نے تو بس اتنا پوچھا کہ کیوں ہٹ کیا اسے، بس اتنی سی بات ہے اور یہ اسے بڑھا رہی ہے۔ رافیہ نے سنجیدگی سے کہا، سن رہے ہیں اب مجھے جھوٹی بھی کہے گا یہ، اس بد کردار انسان کو میرے بھائی نے اپنی پھول جیسی بیٹی دی اور یہ مجھے ہی برا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ عارفہ نے جان بوجھ کر رافیہ کی کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بات پر رافیہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ میں بد کردار نہیں، سمجھیا؟ نہیں ہوں میں بد کردار۔ رافیہ نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو ہاتھ مار کر نیچے پھینکتے چلا کر کہا تھا۔ رافیہ پلیز کنٹرول کرے خود کو۔ زہرا نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، چھوڑو تم مجھے، جاؤ اپنی پھوپھو کے پاس، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رافیہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا تھا، رافیہ بس بہت ہوگی تمہاری بدتمیزی، معافی مانگو عارفہ سے۔ رحیم جو کب سے ضبط کیے خاموش کھڑے تھے، رافیہ کے ریئیکٹ پر دہاڑ کر بولے، معافی؟ مائی فٹ، میں اس عورت سے معافی کبھی نہیں مانگوں گا۔ رافیہ نے ہٹ دھڑمی سے کہا تھا، تو ٹھیک ہے، اگر میرے گھر میں رہنا تو عارفہ سے معافی مانگو، نہیں تو دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ رحیم اپنا ضبط کھوتے چلا کر بولے، اوکے فائن، آپ کو آپ کا یہ گھر مبارک ہو، میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں کے پاس۔ رافیہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زہرا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ آپ نے کیا کیا رحیم؟ وہ تو بچہ ہے، آپ ہی سمجھداری دکھا دیتے۔ عارفہ دل میں خوش ہوتے چہرے پر مصنوعی دکھ سجائے ہوئے بولی تھی، یہ تم ٹھیک کہتی ہو عارفہ، مجھے اسے اسی طرح نکال دینا چاہیے تھا جب اس نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی، مگر اب بس میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ رحیم دکھ سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پیچھے عارفہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ان کے نیچے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ رافیہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اسے جذباتی ہو کر گھر مت چھوڑیں، پھوپھو یہی تو چاہتی ہے اور آپ ان کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ زہرا رافیہ کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، تم فکر نہیں کرو، تمہیں بکا نہیں رکھوں گا۔ رافیہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنی کہی تھی، تم اگر نہیں جانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، تم رہو،
यहाँ अपनी پھپھو کے پاس؟ میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ رافعہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں آپ کو اکیلے جانے دوں گی؟ جہاں آپ جاؤ گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ گھر نہ چھوڑیں بس۔ زہرا نے اپنا سامان نکالتے ہوئے کہا تھا۔ رافعہ سے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا موبائل لیے بالکنی میں چلا گیا تو زہرا بھی سر جھٹک کر اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو عارفہ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ جمائی بیٹھی ان کو غرور سے گردن اکڑائے دکھ رہی تھی۔ فائنلی تم لوگ جا رہے ہو، ویری گڈ سے۔ عارفہ نے نفرت بری نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو آپ کا یہ گھر مبارک ہو، میں تھوکتا بھی نہیں اس گھر پر۔ رافعہ تنفر سے کہتے ہی زہرا کو لیے اس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے عارفہ پیچو تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کی خوشی غارت کر گیا تھا۔ رافعہ زہرا کو لیے اپنی موم کے گھر چلا گیا تھا۔ رافعہ کی ماں عائزہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ رحیم سے طلاق کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کی ایک پرانی ملازمہ تھی شائستہ بھی، وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ عائزہ کے لیے گھر کی فرد کی طرح ہی تھی۔ عائزہ کو کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کے چلتے انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول رکھا تھا جو کہ بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ جب رافعہ نے ان کو بتایا کہ رحیم نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا تو انہوں نے فوراً سے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ رافعہ بھی بغیر تاخیر کیے زہرا کو لیے وہاں چلایا۔ اور جب وہاں پہنچے تو عائزہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اسے خوشی خوشی اپنے بیٹے بہو کو خوش آمدید کہا تھا۔ رافعہ ویسے تمہیں اپنے ڈیڈ کو اس عورت کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بیٹا، عائزہ نے پیار سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جو ان کی گود میں کسی بچے کی طرح آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ مام پلیز، ڈیڈ کوئی بچہ نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، اور پلیز آپ مجھ سے اس ٹاپک پر بات مت کیا کریں۔ رافعہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اچھا یہ بتا اب تم آگے کیا کرو گے؟ عائزہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا کیا کرنا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے ریسٹورنٹ جایا کروں گا۔ رافعہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور آفس نہیں جاؤ گے اب؟ عائزہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا جب ان کا گھر چھوڑ دیا تو آفس بھی تو چھوڑنے کا فیصلہ کر کے نکلا ہوں نا۔ رافعہ نے سنجیدگی سے کہا اچھا چھوڑو یہ بتا کچھ بنانا آتا ہے؟ میں سوچ رہی تمہیں اپنے ریسٹورنٹ میں شیف رکھ رہے۔ عائزہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی بات پر ساتھ بیٹھی زہرا بھی ہنسی نکلی تھی، مگر جب رافعہ نے گھور کر دیکھا تو جلدی سے وہ چہرہ چکا کے بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شیف لگ جاؤ آپ کے پاس۔ اس کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ رافعہ نے اپنی کہی بات سچ کر دکھائی تھی۔ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اس کے ریسٹورنٹ جانے لگا تھا۔ عائزہ کے بہت سمجھانے پر اب وہ زہرا کے ساتھ بھی نارمل بیہیو کرنے لگا تھا۔ رافعہ کے آفس چھوڑنے کے بعد رحیم کے آفس میں کافی نقصان ہونے لگا تھا۔ آئے دن نقصان کی وجہ سے کمپنی ڈوبنے لگی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا۔ عائزہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب زہرا وہاں آئی۔ آنٹی کیا کر رہی ہیں، لائیں میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ زہرا نے پیار سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا ارے نہیں بیٹا بس ہو گیا، تم جاؤ، رافعہ کو بلا کر لاؤ، پھر اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ عائزہ پیار سے بولی جی آنٹی کہتے زہرا رافعہ کو بلانے چلتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ناشتہ سے فارغ ہوتے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب زہرا نے گلا کھنکارتے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آنٹی مجھے آپ دونوں کو کچھ بتانا ہے، زہرا ہچکچاتے ہوئے بولی جی بیٹا بولو۔ عائزہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپکتے ان کی ہچکچاہٹ دور کی تھی۔ آنٹی جس رات رافعہ کی مہندی تھی اس رات جو کچھ ہوا اس میں رافعہ قصوروار نہیں تھا، نہ میری غلطی تھی، بلکہ زہرا ڈرتے ڈرتے رک کر بول رہی تھی۔ ایک نظر رافعہ کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے تاثرات اس رات کے ذکر پر پتھریلے ہو گئے تھے۔ جی بیٹا آگے بولو، ڈرو نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ عائزہ اس کا ڈر سمجھتے اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی اس رات جو کچھ ہوا وہ ایک سازش تھی، پلان تھا رافعہ کو گھر سے نکلوانے کا۔ زہرا نے اپنی بات مکمل کر کے رافعہ کو دیکھا جو انہی سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کس کی سازش تھی وہ؟ رافعہ نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ پھوپھو کی، زہرا نے جلدی سے کہا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو؟ رافعہ کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ہماری شادی کی اگلی صبح وہ ہمارے روم میں آئی تھی، تب باتوں باتوں میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا کہ ان سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، جبکہ مجھے لگا کہ وہ انکار کریں گی، مگر انہوں نے قبول کر لیا۔ تبھی وہ میرے سامنے کھل کر آئی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں رافعہ سے
طلاق لے لیں، مگر جب میں نے انکار کیا تو وہ اپنے اصل روپ میں آتی مجھے دھمکیاں دینے لگ گئی تھی۔ زہرا سارا واقعہ ان کو سناتے ہوئے بولی، اگر ایسا تھا تو تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب کے رافع کے لہجے میں برہمی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ زہرا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اچھا جو ہوا سو ہوا، اب مجھے چھوڑو ان باتوں کو، تم لوگ رافع اب اپنے کیے اعمال خود بھگتے گی۔ عجیب عورت ہے جس نے اپنی بھتیجی کو بھی نہیں بخشا۔ عائزہ افسوس کرتے ہوئے بولی تھی، آنٹی ایک بات پوچھوں؟ زہرا نے جھجکتے ہوئے کہا، جی پوچھو بیٹا۔ آپ انکل رحیم سے الگ کیوں ہوئی تھی؟ اگر آپ ان سے الگ نہ ہوتی تو آج ہم سب پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ زہرا نے معصومیت سے کہا، میں الگ نہیں ہوئی تھی بیٹا، رحیم نے خود مجھے طلاق دی تھی۔ انہوں نے عارفہ سے دوسری شادی کر لی تھی اور اسے گھر لے آئے تھے۔ تب رافعہ صرف 10 سال کا تھا۔ عارفہ نے آتے ہی اپنی سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے تو پھر بھی دل پر پتھر رکھ کے سوتن کو قبول کر لیا تھا، مگر عارفہ تو جیسے طے کر کے آئی تھی کہ مجھے گھر سے نکلوانا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب گھر پر کچھ مہمان آئے تھے۔ رحیم کی ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہونی تھی جو بہت اہم تھی۔ میں نے کھانا بنایا اور خود کمرے میں فریش ہونے چلی گئی، مگر جب واپس آئی تو رحیم چلا رہے تھے۔ ان کے مہمان ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ڈیل کینسل ہو گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر عارفہ نے کہا کہ زیادہ بھولی مت بنو، ایک تو کھانا جان بوجھ کر خراب بنایا، اوپر سے ناٹک کر رہی ہے، جبکہ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میٹھے میں نمک اور سالن میں چینی کس نے ڈالی۔ میں سارا کھانا ٹھیک بنا کر گئی تھی۔ عارفہ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا، اور پھر جھگڑا اتنا بڑا کہ رحیم نے عارفہ کی بار بار کہنے پر تیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور رافعہ کو مجھ سے چھین لیا۔ عائزہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اور اب وہی کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ زہرا نے افسوس سے کہا، خیر چھوڑو بیٹا، جو گزر گیا اسے یاد کر کے کیا کرنا ہے۔ عائزہ کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ وہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ زہرا نے ڈرتے ہوئے رافع سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ تمہارے ساتھ بھی کم برا نہیں ہوا ہے نا، ہم دونوں ہی برابر ہیں۔ انفیکٹ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم لڑکی تھی، تمہاری تکلیف مجھ سے زیادہ تھی، مگر میں پھر بھی خود کو مظلوم سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، جبکہ سب سے زیادہ غلط تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تمہاری پھپھو نے بھی تمہیں ہرٹ کیا اور میں بھی تمہیں ہرٹ کرتا رہا۔ آئی سوری۔ رافعہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑتے بولا تھا، اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی کنڈیشن۔ زہرا نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تھینکس مائی سویٹ وائفی، اب سے میں وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کہتے ہوئے رافعہ نے اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی تو زہرا شرماتے خود میں سمٹ گئی۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے میری وائفی کو؟ رافعہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ رافعہ پلیز، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے۔ زہرا نے اس کی تنگ کرنے پر جھنجھلا کر اسے یاد کروایا، تو چلو ہم اپنے روم میں چلتے ہیں۔ رافعہ نے کہتے اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر زہرا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ عائزہ اپنے کمرے میں تھی اور شائستہ بی بی اپنے کمرے میں تھی۔ کسی کو نہ پا کر زہرا نے ریلیکس ہوتے رافعہ کے کندھے پر سر ٹکاتے آنکھیں بند کر لی تو رافعہ بھی مسکرا دیا۔ رحیم لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے رافعہ نے آفس چھوڑا تھا بزنس مسلسل نقصان میں جا رہا تھا، جبکہ اب کمپنی دیوالیہ ہونے پر آ گئی تھی۔ صاحب جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایک ملازم نے آ کر رحیم کو پکارتے ہوئے کہا۔ رحیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی ملازم اور ملازمہ تھی جو رافعہ کی مہندی پر کام کرتے پھر رہے تھے، مگر اس کے بعد وہ دونوں ہی غائب ہو گئے تھے۔ اب جب کہ وہ سامنے آئے تو رحیم کو یاد آیا تھا۔ بولو۔ رحیم نے تھکے سے انداز میں پیچھے کو ایک لگائے کہا تھا، صاحب جی ہمیں ایک سچ آپ کو بتانا ہے، ہم اب اس گناہ کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتے۔ ملازم نے نادم سے انداز میں کہا تھا، کیسا گناہ؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کھل کر بولو۔ رحیم ایک دم سے الرٹ ہوا۔ پھر اس ملازم نے مہندی کی رات جو کچھ ہوا سب رحیم کو بتاتا چلا گیا، جسے سنتے ہی رحیم کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ ایک دم کھڑے ہوتے دہاڑا تھا، عارفہ بیگم نیچے آؤ فوراً۔ رحیم کے غصے سے گرجنے پر عارفہ منہ بناتی نیچے آئی، مگر سامنے اس ملازمین کو دیکھتی ان کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اسے رحیم کا چلانا سمجھ آ گیا۔ پھر خود کو کمپوز کرتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی۔ جی ہاں بولو، کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ ناگواری سے پوچھا۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا تھا؟ تم نے
رافیہ کو نشہ آور جوس بھجوایا تھا، اور پھر زہرا کے کمرے میں بھی تم نے اس کو میرے نام پر بھیجا تھا۔ کیوں کیا یہ سب تم نے؟ ہاں، تم نے مجھ سے میرا بیٹا دور کر دیا۔ آخر میں پوچھتا ہوں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بول نہیں رہے تھے بلکہ دہاڑ رہے تھے۔ ہاں کیا میں نے وہ سب۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آئزہ کی پرچھائی بھی یہاں رہے، بس اسی لیے وہ سب کیا۔ عارفہ نے تلخی سے کہا۔ اس کا مطلب آئزہ کو بھی تم نے سازش کر کے نکلوایا تھا؟ رحیم نے صدمے کسی کیفیت پہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب میرا کیا دھڑا ہے جس کا مجھے بالکل بھی افسوس نہیں۔ عارفہ نے ڈھٹائی سے کہا تو رحیم اپنا ضبط کھو دے عارفہ کو تھپڑ مارنے آگے بڑھے، مگر عارفہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بالکل نہیں مسٹر رحیم، میں آئزہ نہیں، میں تمہاری ہر تجویز سہتی رہوں گی جو۔ عارفہ نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، بالکل تم آئزہ ہو بھی نہیں سکتی، وہ تمہاری طرح سازشی نہیں تھی، مگر میری بدقسمتی تھی جو میں نے ہیرا گنوا کر کوئلے کو چن لیا۔ رحیم افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی، مگر اب اور نہیں، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ رحیم نے اسے 3 طلاقیں دیتے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ احتجاج کرتی رہی مگر رحیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے وہ خود وہیں لاؤنج میں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے آئزہ کے گھر کی طرف چل پڑے، جہاں نہ جانے اس کے لیے معافی کی گنجائش تھی یا نہیں۔ رحیم جیسے ہی آئزہ کے گھر پہنچے، رافیہ اور زہرا نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا اندر نہیں بلاؤ گے؟ رحیم نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا۔ آئے بیٹھے۔ رافیہ ان کو لاؤنج میں بٹھاتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ رحیم نے شرمندہ سا بولا تھا۔ رافیہ کے جواب دینے سے پہلے ہی آئزہ وہاں آ گئی۔ وہ بھی حیران تھی ان کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ جی بولے، کیا بات کرنی ہے؟ آئزہ نے اجنبیت سے پوچھا تھا۔ آئزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ آج اتنے بڑے سے بعد آپ کو معافی کا خیال کیسے آ گیا؟ آئزہ نے خشک لہجے میں کہا۔ میرے سامنے عارفہ کا سچ کھل گیا اور پھر وہ سب کچھ بتاتے چلے گئے، جو کچھ عارفہ نے رافیہ اور زہرا کے ساتھ کیا اور پھر آئزہ کے ساتھ جو زیادتی سب بتاتے چلے گئے۔ مجھے معاف کر دو، آپ سب میں بس اندھا دھند میں اس عورت کی تقلید کرتا رہا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ عورت تو عورت کہلانے کی بھی حقدار نہیں تھی، مگر تم اس میں بھی میرا قصور ہے جو میں نے کچھ بھی جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس پر اندھا اعتماد کیا۔ میں آپ سب کا گناہ گار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ رحیم ہاتھ جوڑے سر جھکائے بولے تھے۔ آئزہ نے رافیہ کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیا۔ بولا کچھ نہیں، بس اپنے ایک عمل سے ان کو بتا دیا کہ ان کو معاف کر چکے ہیں۔ بھلا باپ سے بھی کوئی زیادہ دیر خفا رہ سکتا ہے؟ باپ چاہے جیسا بھی ہو، آخر ہوتا تو باپ ہی ہے نا۔ رحیم منتظر نظروں سے آئزہ کو دیکھا۔ میں بھی آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، مگر اب ہمارے راستے جدا ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آئزہ کہتے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور رحیم وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ غلط فیصلے ہمارے قیمتی رشتوں کو نگل جاتے ہیں، اس لیے جذبات میں آ کر کبھی فیصلے نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔